بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کا ایک فیصلہ کن معرکہ ہے۔ یہ جنگ صرف عسکری تصادم نہیں تھی، بلکہ صبر، حکمت عملی، قیادت، اتحاد اور اللہ پر کامل توکل کی روشن مثال ہے۔ اس غزوہ نے عرب کی سیاسی بساط کو بدل کر رکھ دیا اور مسلمانوں کو دفاعی عہدہ سے نکال کر فیصلہ کن برتری کی طرف لے گیا۔ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے مشرکین مکہ، جلا وطن یہودی قبائل، خصوصاً بنو نذیر اور مختلف عرب قبائل میں تشویش پھیل چکی تھی۔ سب اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ تنہا کوئی طاقت اسلام کی پیش قدمی نہیں روک سکتی۔ چنانچہ بنو نذیر کے سرکردہ افراد نے مکہ جا کر قریش کے سرداروں کو ریاست مدینہ کے خلاف متحد ہونے پر آمادہ کیا، اور پھر نجد، تہامہ اور اطراف کے قبائل سے بھی رابطے کیے۔ شوال 5 ہجری میں تقریباً 10,000 جنگجوؤں پر مشتمل اتحادی لشکر ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ کی طرف بڑھا۔ یہ اس دور میں عرب کا سب سے بڑا اتحاد تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی کل تعداد تقریباً 3,000 تھی، اس لیے حالات نہایت نازک تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کی پیش قدمی کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے دل سے مشاورت فرمائی۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فارس کے طریقۂ دفاع کا حوالہ دیتے ہوئے شہر کے گرد خندق کھودنے کی تجویز پیش کی۔ یہ عرب میں بالکل نیا حربہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو قبول فرمایا، جو آپ کی وسعت نظر اور مشاورت پر یقین کی اعلیٰ مثال ہے۔ خندق مدینہ کے ان حصوں میں کھودی گئی جہاں سے حملے کا خطرہ تھا، کیونکہ باقی اطراف قدرتی رکاوٹیں تھیں۔ اس کی گہرائی تقریباً 15 فٹ اور چوڑائی تقریباً 30 فٹ رکھی گئی، تاکہ گھوڑے اور سوار کسی صورت عبور نہ کر سکیں۔ کام کی رفتار تیز رکھی گئی، کیونکہ دشمن قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی شرکت فرمائی۔ مہاجرین و انصار، بوڑھے جوان، حتیٰ کہ نوجوان بھی اس کام میں شریک تھے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ مٹی اٹھاتے دکھائی دیتے۔ بعض اوقات ٹوکریاں نہ ہونے کی وجہ سے کپڑوں میں مٹی بھر کر لائی جاتی۔ یہ ایام شدید سردی کے تھے۔ مدینہ میں خوراک کے ذخائر محدود تھے اور اکثر صحابہ کو پیٹ بھر کر کھانا بھی میسر نہ آتا، مگر اس کے باوجود ان کے قدموں میں لغزش نہ آئی۔ روزانہ صبح سے شام تک کھدائی جاری رہتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اشعار اور دعائیں پڑھتے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ اس پر صحابہ محبت اور عقیدت میں جوابی اشعار پڑھتے اور محنت میں مزید تیزی آ جاتی۔ سخت چٹان کا واقعہ۔ کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان سامنے آئی جسے صحابہ نہ توڑ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال سے 3 ضربیں لگائیں۔ ہر ضرب کے ساتھ روشنی چمکی اور چٹان ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یمن، شام، مغرب اور مشرق کی فتوحات کی بشارت دی ہے۔ یہ اس وقت کہی گئی خوشخبری تھی جب مسلمان شدید محاصرے میں تھے۔ کھجوروں کی برکت۔ حضرت بشیر بن سعد کی بیٹی چند کھجوریں لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک کپڑے پر رکھ کر تقسیم فرمایا۔ تمام حاضرین نے سیر ہو کر کھایا اور کھجوریں ختم نہ ہوئیں۔ حضرت جابر کے گھر کا معجزہ۔ حضرت جابر نے نبی کی بھوک دیکھ کر گھر میں موجود تھوڑے سے کھانے کا انتظام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور تقریباً 800 افراد نے سیر ہو کر کھانا کھایا، مگر کھانے میں کوئی کمی نہ آئی۔ تقریباً 15 دن کی مسلسل محنت کے بعد خندق مکمل ہوئی۔ جب قریش اور اتحادی لشکر پہنچے تو گہری اور وسیع خندق دیکھ کر دنگ رہ گئے اور اعتراف کیا کہ یہ ایسا حربہ ہے جو عرب میں پہلے کبھی استعمال نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اور بچوں کو محفوظ قلعہ نما گھروں میں منتقل فرمایا، خصوصاً اتم حسان میں۔ فوجی پڑاؤ خندق کے پیچھے جبل سل کے قریب لگایا گیا تاکہ تیر اندازی سے بچاؤ رہے۔ مہاجرین و انصار کے الگ الگ دستے قائم کیے گئے اور شہر کی حفاظت کے لیے اضافی نفری مقرر کی گئی۔
مدینہ کے اندر موجود یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ کر دشمن سے ساز باز کی۔ یہ صورتحال نہایت خطرناک تھی، کیونکہ اس سے عورتوں اور بچوں پر حملے کا اندیشہ تھا۔ دشمن کے مشہور سوار بار بار خندق عبور کرنے کی کوشش کرتے۔ نوفل بن عبداللہ خندق میں گر کر مارا گیا۔ بعد ازاں عمرو بن عبد الود عرب کا نامور پہلوان خندق پار آیا۔ حضرت علی نے غیر معمولی شجاعت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور اسے قتل کیا، جس سے دشمن کے حوصلے پست ہو گئے۔ حضرت نعیم بن مسعود نے خفیہ طور پر اسلام قبول کر کے دشمن اتحاد میں نفسیاتی جنگ لڑی۔ انہوں نے بنو قریظہ اور قریش کے درمیان بداعتمادی پیدا کی، جس سے اتحاد اندر سے ٹوٹنے لگا۔ شدید محاصرے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے تیز سرد آندھی اور فرشتوں کے ذریعے دشمن پر روب ڈالا۔ خیمے الٹ گئے، آگ بجھ گئی، جانور ہلاک ہو گئے اور لشکر بدحواس ہو گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، پھر ہم نے ان پر آندھی اور ایسے لشکر بھی بھیجے جنہیں تم دیکھ نہ سکتے تھے۔ حضرت حذیفہ نے دشمن کے پڑاؤ سے واپسی کی خبر لائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، بلکہ اب حملہ ہماری طرف سے ہوگا۔ یہ اعلان مستقبل کی فتوحات کی بنیاد بنا۔ اس کے بعد اہل مکہ کبھی مدینہ پر لشکر کشی نہ کر سکے۔ مشاورت اور جدید حکمت عملی کی اہمیت، اجتماعی محنت اور قیادت کی مثال، صبر، استقامت اور اللہ پر توکل۔ دشمن کی تعداد نہیں، ایمان اور نظم فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ غزوہ خندق مسلمانوں کی تاریخ میں صبر و حکمت کا سنگ میل ہے۔ اس جنگ نے واضح کر دیا کہ اللہ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اللہ نگہبان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک قرآن کے ان حسین پیغامات کو پہنچائیں۔